سبق، ہے مدارس در حقیقت باغبان دین حق، امن اور ایمان کا دنیا کو دیتے ہیں سبق، ہے مدارس در حقیقت باغبان دین حق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آئیے ایک مرتبہ پھر آپ کے روبرو ہیں درسی کتاب میں صفحہ نمبر 107 پر غزل نمبر 4 فضا ابن فیضی اس کے شاعر ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 108 پر مشقی سرگرمیوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں پہلا ہے خاکے پر مبنی سرگرمیاں جو ہیں وہ ہم کو مکمل کرنا ہے۔ پہلا دیا گیا ہے جان پہچان سے موضوع لفظ تلاش کر کے شبکی خاکہ مکمل کیجیے۔ اس میں دیکھیے فضا ابن فیضی اور اس کے بعد 4 کالم میں دیا گیا ہے نام، مقام پیدائش، تاریخ پیدائش اور وفات۔ یہ میں اسکرین پر آپ کو جو خاکہ نظر آ رہا ہے اس کا آپ اسکرین شاٹ نکالیے اور یا تو اس کو تحریر کر لیجئے۔ اسی طرح نمبر 2 پر جو خاکہ دیا گیا ہے جان پہچان سے موضوع لفظ تلاش کر کے شبکی خاکہ مکمل کرنا، اس میں دیا ہے شعری مجموعے، یہ بھی میں حل کر کے دیا ہوں آپ کی اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے، اس کو آپ اپنی بیاضوں میں لکھ لیجئے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہم آگے کے سوالات حل کرتے ہیں، جس میں دیا گیا ہے کہ ہدایات کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ اس میں پہلا ہے شاعر کی خودداری مطلع کے حوالے سے بیان کیجیے۔ تو شاعر کی جو خودداری ہے وہ مطلع یعنی غزل کا پہلا شعر، اس کے حوالے سے ہم کو بیان کرنا ہے۔ آئیے جواب دیکھتے ہیں آپ کی اسکرین پر۔ جواب: مطلع کے حوالے سے شاعر فضا ابن فیضی اپنی بے نیازی اور خودداری بڑی حسن خوبی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ نہ تو مجھے موتی چاہیے اور نہ چاندی، اور نہ ہی وہ تاج چاہیے جس کے پہننے سے میں احسان تلے دب جاؤں، حالانکہ ارباب حکومت اور حاکم وقت کی جانب سے ملنے والی عزت اور شہرت کے لیے ہر کوئی ہر طرح سے نہ صرف تیار ہوتا ہے بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے راہ غلط بھی اختیار کرنے سے باز نہیں آتا، مگر شاعر ایک غیرت مند اور ایک باحیا شخصیت رکھتا ہے جو صرف اپنے ہنر کی حوصلہ مندی پانے سے خوش ہے اور اپنے فن کی ستائش و شاباشی سے مطمئن ہے اور اپنی خودداری پر قائم و دائم ہے۔ اس طرح سے اس کا جواب میں نے آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے جو ہے اور آسان زبان کے اندر تحریر کر دیا ہوں۔ اس زبان کو جو ہے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور آپ بیاضوں میں اس کو لکھ لیجئے اور آپ اس کو سمجھ کر پڑھ بھی لیجئے، اس کو رٹنے کا کام نہ کیجئے۔ اسی طرح آئیے سوال نمبر جو 2 دیا گیا ہے، سوال نمبر 2 یہ ہے کہ رہ روان شوق کے باغپن کی وضاحت کیجئے۔ اب اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں، اور جواب دیکھیے آپ کی اسکرین پر کہ شاعر فضا ابن فیضی مذکورہ شعر میں محنت کرنے والوں پر طنز کرتے ہیں کہ وہ طبقہ جو محنت کرتا ہے مگر اپنے مزاج میں باغپن یعنی ٹیڑھا پن بے نیازی رکھتا ہے۔ شاعر دراصل اس محنت کش طبقے سے شکایت نہیں کرتا بلکہ شفقت کرتا ہے، اور شاعر چاہتا ہے کہ ان لوگوں کی محنت کے اعتبار سے ان کو صلہ ملنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو محنت سے منہ نہیں موڑتے اور اپنے کام کو اپنے مست انداز میں اپنا فرض سمجھ کر کرتے رہتے ہیں۔ اور فضا ابن فیضی نے محنت کرنے والوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اسی لیے وہ تڑپ اور ہمدردی محسوس ہوتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ محنت والے اپنے چہرے کو محنت کے غبار یعنی دھول سے سجا دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو دھول سے سجا دیتے ہیں۔ یہی دلیل ہے کہ مزدور اور محنتی لوگ اپنے کام میں ایمانداری کو شامل رکھتے ہیں، چاہے انہیں ان کاموں کے بدلے صلہ ملے یا نہ ملے۔ اس طرح سے شاعر نے دوسرا جو سوال ہے ہمارا کہ رہروان شوق کے باغپن کی وضاحت کرنا، اس طرح سے جو ہے شاعر نے بتایا ہے کہ رہروان شوق اور کام کرنے والے محنتی جو لوگ ہیں ان کا طرز اور انداز کس طرح سے ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم سوال نمبر 3 کی جانب چلتے ہیں، جس میں سوال یہ ہے کہ چشمے خویش نگر کا مطلب تحریر کیجیے۔ تو اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہم لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
یہ جواب اپنی بیاضوں میں تحریر کر لیجئے۔ جواب: چشم خویش نگر کا مطلب وہ آنکھ اور وہ نظر ہے جو خود کو پہچان سکے اور خود کا جائزہ لے سکے اور خود کی اصلاح کر سکے۔ یہ وہ چشم ہے، یہ وہ آنکھ ہے جو اپنے اندر کی خامیاں دیکھ سکے، جو زمانے کی بے حسی اور زمانے کی برائیوں میں رہ کر خود میں آ گئی ہے۔ نا انصافی کرنا یا نا انصافی کی حمایت کرنا، غلط بیانی کرنا، نفرت پھیلانا یا پھیلانے والوں کا ساتھ دینا، یہ تمام برائیاں جو سماج میں عام ہیں، مگر ان سے میل جول کے زیادہ ہونے سے خود میں بھی وہ برائیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ شاعر ابن فیضی وہی کہہ رہے ہیں کہ اب اپنی اصلاح کا وقت ہے، یعنی خود کو سدھارنے کا وقت ہے۔ اسی لیے اب اس آنکھ کی ضرورت آن پڑی ہے جو خود بینی کر سکے اور اسے دور کرنے کی کوششیں بھی کر سکے۔ اس طرح سے شاعر نے جواب دیا ہے۔ آئیے عزیز طلبہ، ہم سوال نمبر 4 کی جانب چلتے ہیں، جس میں سوال یہ ہے کہ تیشہ زنی اور ہیرے تراشنے کے ہنر کا فرق بیان کیجیے یا لکھیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شاعر ایک بہترین اور باحیا شخصیت کا مالک ہے۔ شاعر کبھی یہ کہہ کر اپنی غیرت مندی کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ خود کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور کبھی وہ محنتی لوگوں کو ان کا حق دلانا چاہتا ہے۔ کبھی نا انصافی اسے کھلتی ہے، کبھی وہ غافل عوام کو متحرک کرنا چاہتا ہے، یعنی ایکٹیو کرنا چاہتا ہے۔ شاعر فضا ابن فیضی کی یہی خوبصورتی اور حسن بیانی ہے کہ یہ سب باتوں کو وہ تیشہ زنی یعنی کدال چلانا کہتا ہے، جو کدال چلائی جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، اور ابن فیضی کے مطابق کدال چلانے سے کام نہیں بن رہے ہیں، اب شاعر دانائی، عقل مندی، حکمت سے کام لینا چاہتا ہے، اور یہی دانش مندی اور عقل مندی کو شاعر نے ہیرے تراشنے کا ہنر کہا ہے۔ اسی لیے اب فضا ابن فیضی اپنے قلم سے بجائے مزاج میں ترش روی لانے کے اب بے حد دانش مندی سے کام لیں گے، مگر سماج اور معاشرے کو محبتوں سے، اخلاقیات سے تراش کر ہی دم لیں گے۔ اور یہی فرق نمایاں اور ظاہر کہ تیشہ زنی سے کئی زیادہ بہتر ہیرے کو تراشنا ہے، جس میں محنت کم ہے مگر عقل و شعور اور دانائی کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح ہیروں کی چمک قابل دید ہے، اسی طرح سماج میں اخلاق و محبت اور انصاف کی چمک قابل تسکین ہے۔ اس طرح سے فرق بیان کیا گیا ہے۔ آئیے عزیز طلبہ، ہم سوال نمبر 5 کی جانب چلتے ہیں۔ یہ سوال کا جواب تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ یہ سوال ہی ایسا ہے۔ شاعر کہتا ہے اس میں کہ دیکھیے پیج نمبر 108 پر آخری سوال دیا گیا ہے 5واں، کہ شاعر کی خواہشیں ترتیب وار لکھیے۔ اب غزل نمبر 4 میں صفحہ نمبر پیج نمبر 107 پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غزل کے ہر دوسرے شعر میں شاعر نے خواہش کا اظہار کیا ہے۔ جیسے وہ کبھی کہتا ہے کہ طرز دیگر چاہیے ہمیں، کبھی کہتا ہے شعور نظر چاہیے ہمیں، کبھی کہتا ہے غبار سفر چاہیے ہمیں، کبھی کہتا ہے دشت میں گھر چاہیے ہمیں۔ تو کل ملا کر ہماری غزل میں 8 شعر دیے گئے، یعنی کہ شاعر کی 8 خواہشیں ہیں۔ تو آئیے ہم ان خواہشات کو جو ہے لکھتے ہیں جواب میں، جس میں جواب لکھ رہا ہوں، آپ کی اسکرین پر دیکھیے کہ فضا ابن فیضی کی غزل میں 8 اشعار ہیں اور ہر شعر میں ان کی خواہش موجود ہے جو کہ بالترتیب مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، چونکہ شاعر صاحب کو مال و دولت سے، سونے چاندی اور ہیرے موتی سے کوئی دلچسپی اور لگاؤ نہیں ہے، بس انہیں اپنے ہنر اور اپنی محنت پر حوصلہ مندی چاہیے اور اپنے ہنر کی تحسین چاہیے۔ اسی طرح خواہش نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں، شاعر کی خواہش یہ ہے کہ اس شعر میں شاعر فضا ابن فیضی کو وہ نظر چاہیے جس میں شعور ہو، بصیرت ہو، دور اندیشی ہو۔ یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو اصلاح معاشرہ میں سب سے زیادہ ضروری ہیں تاکہ تمام برائیوں کا خاتمہ بآسانی ہو سکے۔ اسی طرح نمبر 3 شاعر کی خواہش دیکھیے، ہم ترتیب وار لکھ رہے ہیں کہ شاعر ابن فیضی چونکہ خود بھی محنت کرنے والے ہیں، اسی لیے وہ سب محنت کشوں کو ان کا حق دلانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ خواہش تو کھلے طور پر ظاہر کر رہے ہیں کہ چہرے پر غبار اور دھول تو ہونا ہی چاہیے، جو محنت و لگن اور ایمانداری کی دلیل ہے۔ اسی طرح نمبر 4 ان کی خواہش دیکھتے ہیں ہم کہ اس شعر میں شاعر یا
شاعر کی جو خواہش نمبر 4 ہے وہ یہ ہے کہ شاعر اور لوگوں کی بد اخلاقی اور خیانت سے بیزار ہو گیا ہے. شاعر جو ہیں لوگوں کی بد اخلاقی اور خیانت سے بیزار ہو گیا ہے اور اب وہ جنگل میں گھر بنا کر رہنے کی تمنا کر رہا ہے. اسی طرح نمبر 5 دیکھیے کہ شاعر ابن فیضی اہل حکومت سے کہتے ہیں کہ تم خلاؤ میں آسمانوں کے سفر تو کرتے ہو مگر غریب کی بھوک اور پیاس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں. شاعر غریبوں کی طرف توجہ کی خواہش رکھتا ہے. اسی طرح نمبر 6 پر شاعر کی یہ خواہش ہے کہ انہیں اب وہ آنکھ چاہیے جو خود کا جائزہ لے کر حالات کو صحیح کر سکے، حالات کو بدل سکے. اور شاعر کی خواہش نمبر 7 یہ ہے کہ شاعر کی تمنا ہے کہ اب وہ اپنے لب و لہجے کو سخت نہیں رکھے گا بلکہ سماج و معاشرے میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے وہ حکمت عملی اور دانش مندی سے کام لے گا جیسے ہیرے کو تراشا جاتا ہے. اور اسی طرح شاعر نے جو ہے مختلف قسم کی خواہشات کا اظہار کیا ہے. اسی طرح شاعر کی جو خواہش نمبر 8 ہے وہ یہ ہے کہ اب اسے اپنے منصوبوں میں کامیاب ہونا ہی ہے جس کے لیے وہ تیار بھی ہے، مضبوط بھی ہے اور باحوصلہ بھی ہے. اسی لیے وہ کسی کی مدد کا طلبگار نہیں اور وہ کسی کی محتاجی نہیں چاہتا. اپنی صبح وہ خود روشن کرے گا اور قوم و ملت میں انقلاب پیدا کرے گا. یہ شاعر کی آخری خواہش تھی. اس طرح سے ہم نے سوال نمبر 5 کا جو جواب لکھا، یہ 8 شعر کی 8 خواہشیں لکھی ہے. یہ آپ اپنی بیاضوں میں تحریر کر لیجئے. ہمارا یہ جواب بھی مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلے ویڈیو میں استحسانی وضاحت اور اسباب بیان کیجئے اور ذاتی رائے دیجئے اس کو مکمل کرنے کی. ضروری نہیں کہ ویڈیو جلد بن جائے، تھوڑا وقت لگتا ہے. السلام علیکم، خدا حافظ.